ہم نے جلسے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مسابقے کے 8ویں مسائل جو عربی اول سے تعلق رکھتے ہیں سرفراز جمکھنڈی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اتحاد و اتفاق کے موضوع پر اپنی تقریر پیش کریں۔ اس کے علاوہ حاضرین سے درخواست ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو درود شریف ضرور پڑھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پر صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤں تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤں تو بات ہے۔ قابل صدر احترام اور اسٹیج پر جلوہ افروز بزرگان دین اور میرے معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ کرام، میں آپ حضرات کے سامنے اتحاد و اتفاق کے عنوان پر لب کشائی کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، نہیں تو کہا میں اور کہا اے نگہت گل۔ آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں اور عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازعے کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے ریشے میں سما چکی ہے۔ مسلمانوں کے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات گھر کر چکے ہیں، جس کے بنا پر ہر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں مختلف جماعتوں اور مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کے مختلف جماعتوں اور مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ مسلمانوں کے مختلف جماعتوں اور مختلف تنظیموں نے آپس اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں، وہ بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ قرآن پر شیعہ، سنی، مودودی، بریلوی تمام تنظیمیں ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کی فریاد اور قرآن کی للکار کو سننے کے لیے تمام کے تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں، صرف متحد ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی للکار کو سننے والے ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، دینی احکام پر ہمارا ایمان ہے، احادیث نبویہ پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے قرآن کریم کے احکام کو سنیے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، تم سب کے سب ایک جسم کے مانند ہو۔ تو پھر کیوں ہمارے اندر اختلافات و تنازعات جنم لے رہے ہیں؟ کیوں ہم الگ الگ اور منفرد ہیں؟ مسلمانوں یاد رکھو کہ جس قوم و ملت نے اختلافات اور تنازعات کو اختیار کیا وہ قوم کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ ہر وقت ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے نظر آئے۔ اور جس قوم نے اتحاد و یکجہتی کو اختیار کیا وہ قوم کامیابی و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے۔
اسی لیے شریعت اسلام اتحاد و اتفاق کو پسند کرتی ہے، اس لیے اسلام محبت و اخوت کو چاہتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو بحث و تکرار کے ذریعے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ سینکڑوں ٹولیاں، سینکڑوں جماعتیں بنی، اس ملت کے لیے ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت تو کیا بتا سکتے، خود آپس میں اختلافات اور تنازعات کی دنیا آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے سب آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے اختلافات اور تنازعات کی وجہ سے کئی سینکڑوں مسلمان اسلام قبول کرنے سے رک گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجن ہندو پسماندہ ذاتوں کے مقبول رہنما تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی پوری سماج کے ساتھ اسلام قبول کروں، لیکن جب گاندھی جی کو پتا چلا تو گاندھی جی نے کہا، ڈاکٹر امبیڈکر آپ کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ یا شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو ان میں کئی فرقے ہیں، اگر سنی مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو ان میں کئی فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے۔ جب ڈاکٹر امبیڈکر جب اس گفتگو کو سنا تو فوراً اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ مسلمان مذہب میں کوئی ذات پات نہیں ہوا کرتی، اس لیے میں مذہب اسلام کو پسند کرتا تھا۔ یہ ہمارے لیے وہ تاریخی داستان ہے جس کے صفحات آج بھی سیاہی سے خشک نہیں ہوئے، جسے شاعر اس انداز میں بیان کرتا ہے، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا اب جذبہ قلندرانہ۔ مسلمانوں، یہ سب ہمارے اختلافات اور تنازعات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، اس وقت مسلمان ظلم و ستم جو مسلمان پر ڈھائے جا رہے ہیں وہ سب اپنے اختلافات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس اختلافات کی وجہ پر ہمارے معصوم بچوں کو زندہ دردور کیا جا رہا ہے، ہمارے عبادت گاہوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے مسلمان ماؤں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہے۔ اس اختلافات کے بنا پر آج ہمارے مسلمان مدرسے کے بچوں کو روڈوں پر لایا جا رہا ہے، ایسے اختلافات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، قرآن ہمیں للکار رہا ہے، ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ مسلمانوں، ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہیں، ہم شیعہ بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان، ہم سنی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان، ہم بریلوی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان، ہم دیوبندی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان۔ مسلمانوں، وہ صرف 313 کی جماعت تھی جس نے پوری دنیا کو للکارا تھا، جس کو شاعر بیان کرتا ہے، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، آج ہیں یہ کروڑوں تو غلامی کے حوالے۔ مسلمانوں، ابھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے اختلافات اور تنازعات کی دیوار کو گرا ڈالے، ہم مرتے دم تک آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہے، اپنے اندر محبت و اخوت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔